बरक़ात पर पेश करने के बाद रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की मुक़द्दस अज़ीम और पाक बारगाह के अंदर दुआ है कि खालिक़ कायनात अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम उम्मत मुस्तफ़ा पर करम फरमाए, फ़ज़ल व मेहरबानी फरमाए, इस्लाम को उरूज और सरबुलंदी अता फरमाए। अज़ीज़ान ग्रामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक है, उसकी ज़ात तग़य्युर व तबद्दुल से पाक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की जो मखलूक़ात हैं उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन का ये दस्तूर है कि मखलूक के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जिस्मानी एतबार से, मुआशी एतबार से, किसी भी एतबार से देखा जाए तो मखलूक के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हालात जो है मखलूक के वो बदलते रहते हैं। फतह व शिकस्त, उरूज व ज़वाल, आसानी और मुश्किलात, वुसअत व तंगी, ये निज़ाम दुनिया का हिस्सा है। यानी कभी फतह नसीब होती है, कभी शिकस्त होती है, कभी उरूज मिलता है, कभी ज़वाल आता है, कभी आसानियाँ होती हैं, कभी मुश्किलात होती हैं, कभी वुसअत होती है, यानी फरावानी होती है, और कभी तंगी और उसरत का ज़माना भी गुजारना पड़ता है। ये एक निज़ाम कायनात है, ये कुदरत के निज़ाम का एक हिस्सा है, निज़ाम दुनिया का एक हिस्सा है। ताहम रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन का ये अज़ली फैसला है कि बिल आखिर इस्लाम ही सरबुलंद होगा। यानी ये ज़माने के अंदर मुसलमानों को कभी मैदान जिहाद के अंदर, मैदान जंग के अंदर फतह भी नसीब हुई, कभी शिकस्त भी हुई, उरूज मिला कभी इस्लाम को, कभी ज़वाल पजीर हुए मुसलमान, कभी आसानियां आई, कभी मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह का ये फैसला है कि बिल आखिर इस्लाम जो है वो सरबुलंद होगा और हक का बोलबाला होगा। खालिक़ कायनात वहदहु ला शरीक अपने दीन को सरबुलंद करने के लिए किसी का मोहताज नहीं। अपने दीन को, दीन इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए, इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के लिए वो किसी का मोहताज नहीं। वो मालिक कुन है, वो कुन से जो चाहे कर सकता है। वो रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, कुन फयकून, उसका इतना फरमाना होता है कुन हो जा, तो जो अल्लाह फरमाता है वो हो जाता है। वो किसी चीज का मोहताज नहीं, किसी जरिए का मोहताज नहीं, किसी सबब का मोहताज नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन का उन शख्सियात पर, उन बंदों पर करम होता है कि जिन्हें वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन को सरबुलंद करने के लिए किसी का इंतखाब करता है। यानी किसी ऐसी शख्सियत को, किसी हस्ती को, किसी अपने बंदे को, किसी महबूब के उम्मती और गुलाम को अगर दीन की सरबुलंदी के लिए वो रब मुंतखब करता है, किसी का इंतखाब करता है, किसी के जरिए से अगर दीन को सरबुलंदी अता फरमाता है, तो ये उस रब के करम से होता है कि अल्लाह उस शख्सियत और उस बंदे को जो है वो ये कमाल अता फरमाता है। वैसे खालिक़ कायनात जो है वो किसी चीज का मोहताज नहीं। तो जिन शख्सियात ने अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने अपने दीन के उरूज का जरिया बनाया, उनमें नुमाया नाम जो है वो अमीरुल मोमिनीन, मुराद रसूल, खलीफा दोम जनाब सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की तारीख के अंदर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन हक के फरोग के लिए और दीन इस्लाम को इज्जत अता फरमाने के लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने जो अजमत और शान अता फरमाई, हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के फजल व करम से अल्लाह ने उनका इंतखाब फरमा।
اس وقت جو دنیا کے اندر عالم اسلام کی صورتحال ہے، مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ مسلمان حکمران، مسلمان ممالک اپنے اپنے مفادات کے اندر ہیں اور آپس کے اندر اتحاد نہیں، آپس کے اندر اتفاق نہیں. کفر جو ہے وہ اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ مجتمع ہے، جمع ہے. یہ موجودہ دنوں کے اندر دیکھیں، یہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، کافی دن جاری رہنے کے بعد، تقریباً 2 ہفتے جو ہے جاری رہنے کے بعد اب جنگ بندی کرا دی گئی ہے. اللہ رب العالمین امن دنیا کے اندر قائم رکھے. لیکن جب اسرائیل ایران پر حملہ آور ہو رہا تھا تو امریکہ اس کا ساتھ دے رہا. ایسے ہی جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ اس وقت تک چپ تھا. لیکن جب جوابی وار کے اندر پاکستان نے انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے یا ایران نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے، جب دیکھا کہ اب اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے تو فوراً جو ہے وہ امریکہ جی جنگ بندی کر دو، جنگ بندی کر دو. تو یہ صورتحال اس وقت تک قائم رہے گی جب تک مسلم حکمران آپس کے اندر اتحاد نہیں کریں گے، دین اسلام کی عزت و وقار کو نہیں سمجھیں گے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا نہیں کریں گے، اپنے اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے نہیں رکھیں گے. تو اس وقت تک کبھی کشمیر کے اندر یہ صورتحال ہے، کبھی فلسطین غزہ کے اندر یہ صورتحال ہے، کبھی کسی اسلامی ملک کے اندر شام برما، یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں گزری ہیں. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین مسلمانوں کو اتحاد کی دولت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین حضرت عمر والا جذبہ عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اسلام لانے سے حق کا بول بالا ہوا، حضرت عمر کے اعزازات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، ان میں سے ان اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم تھامنے سے لے کر اس وقت کی سپر پاور فارس، موجودہ ایران، اس کے اندر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کے اندر اپنے یوم شہادت تک آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی ایک ایک جو ہے وہ سوچ، فکر، طاقت، قوت وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو چند کمزور لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور کمزوری کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی بھی کھلے عام نہیں تھے کر سکتے. کھلے عام اللہ کی عبادت اور بندگی بھی وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کا 6واں سال آیا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر. اے اللہ، اگر اسلام کو عزت عطا فرمانا چاہتا ہے، اسلام کو وقار عطا فرمانا چاہتا ہے، اسلام کو عروج، ترقی اور بلندی عطا فرمانا چاہتا ہے تو پھر عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما. کیونکہ اس وقت جو کفار و مشرکین وہ اتحاد کیے ہوئے تھے، طاقتور تھے، قوت کے اندر تھے، طاقت کے اندر تھے، اور مسلمان ظاہری بات ہے کمزور تھے، تعداد میں تھوڑے تھے. کوئی طاقتور بندہ جو تھا وہ دین اسلام کے دامن کے اندر نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، تو اللہ نے حضرت عمر کے دل کی دنیا کو بدلا۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آ کر کلمہ پڑھا، جب دین اسلام قبول کیا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضرت ارقم صحابی کے گھر دار ارقم، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ جمع ہوتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیمات ارشاد فرماتے، جو احکامات جو اللہ کی طرف سے آتے وہ ان کو سناتے، ان کی تعلیم فرماتے، تربیت فرماتے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابزر اتعبد اللات جہرا ونعبد اللہ سرا، اے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم سچے، ہمارا خدا سچا، ہمارا دین سچا، تو جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اپنے معبودوں کی عبادت اعلانیہ طور پر کریں۔ اتعبد اللات جہرا، کہ وہ لات و منات کے ماننے والے وہ تو اپنے ان جھوٹے خداؤں کی عبادت سر عام کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں، لیکن ہم سچے ہونے کے باوجود وَنَعْبُدُ اللَّهَ سِرًّا، ہم اللہ کی عبادت، سچے خدا کی عبادت کریں تو چھپ کے کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ؟ کیا دین سچا نہیں؟ کیا خدا سچا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، خدا بھی سچا، دین بھی سچا، اسلام بھی سچا۔ تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اعلانیہ طور پر کیوں نہیں اللہ کی عبادت کر سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتی تکثر الاصحاب، آقا نے فرمایا کہ ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اور ابھی اللہ کا حکم بھی نہیں کہ ہم اعلانیہ طور پر اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ جب ہمارے ساتھی زیادہ ہو جائیں گے، حتی تکثر الاصحاب، جب ہمارے ساتھی زیادہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس افرادی قوت زیادہ ہو جائے گی، لوگ زیادہ ہو جائیں گے، تو پھر ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی کھلے عام کریں گے، علل اعلان کریں گے۔ اب حضرت عمر کی غیرت نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ جھوٹے خداؤں کے ماننے والے جھوٹے خداؤں کی عبادت اور بندگی اور پرستش کریں تو کھلے عام، تو ایک خدا کے ماننے والے چھپ کر کریں۔ تو حضرت عمر نے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چلیں آج ہم اللہ کی عبادت اور بندگی اور نماز جو ہے وہ جا کر خانہ کعبہ کے اندر ادا کریں گے۔ اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ وانا، کہ اے محبوب، ایک تو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، وہ کافی ہے، اور دوسرا آج سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر بھی اسلام قبول کرے اور پھر مسلمان چھپ کر نماز پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمر بھی اسلام قبول کرے، حسبک اللہ وانا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے اور میں بھی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں جب عرض کیا تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر یہ آیہ مبارکہ نازل کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ بھی تمہارے لیے کافی ہے، اور یہ جو تیرے پیروکار ہیں، مومنین ہیں، یہ بھی تیرے لیے کافی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت حضرت عمر کے حق کے اندر نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کی اس بات کی تصدیق قرآن کی آیت نازل کر کے فرمائی۔ تو آیت کیا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے۔ تو یہاں پر ایک جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو بھی اپنا حقیقی مددگار سمجھتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے ہم انبیاء کرام، اولیاء کاملین سے بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہاں اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 64 ہے، اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ
वमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, ऐ प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह भी आपके लिए काफी है और आपके पैरोकार मोमिनीन भी आपके लिए काफी है। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ खुदा काफी नहीं था? खुदा काफी था, लेकिन अल्लाह ने अपनी मदद और नुसरत का जरिया जो बनाया वो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को, और गुलामों में से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनाया। तो आज भी अगर हम ये अकीदा रखते हैं कि हम अल्लाह से मदद तलब करते हैं और हकीकी मददगार अल्लाह को समझते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या सुलहाए उज़्ज़ाम को, औलियाए कामिलीन को मदद के लिए तलब करते हैं, पुकारते हैं, तो ये अकीदा कोई शिरकिया अकीदा नहीं, बल्कि ये ऐन कुरान के मुताबिक अकीदा है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन का ये हुक्म नाज़िल हो गया कि महबूब, जब तुम्हारा गुलाम उमर कह रहा है कि मैं साथ हूं, हस्बुकल्लाहु व अना, क्या या रसूलल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफी और मैं भी, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता कि मुसलमान छुप कर नमाज अदा करें। आज जो है वो हम इबादत और बंदगी अपने रब की बैतुल्लाह शरीफ के अंदर करेंगे। तो साहबा बयान करते हैं कि फिर मुसलमान हजरत उमर के इस्लाम लाने से 40 का आदद पूरा हुआ, 40 मुसलमान हुए। पहले 39 थे, हजरत उमर आए, इस्लाम कबूल किया, 40 मुसलमान हो गए। तो हजरत अरकम सहाबी के घर से मुसलमान निकले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत के अंदर। तो फरमाते हैं कि 2 सफों के अंदर 2 लाइनें बनाकर, 2 कतारें बनाकर, एक कतार के आगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा सैयद शुहदा जनाब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, वो भी मक्के के अंदर बड़े बहादुर थे, उन्होंने भी तलवार नंगी हाथ में ली, और दूसरी लाइन, दूसरी सफ, दूसरी कतार के अंदर उसके सामने हजरत उमर फारूक ने भी नंगी तलवार हाथ के अंदर ले ली और ऐलान किया कि अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं तो आज उमर का आकर मुकाबला करे। तो किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि हजरत उमर के सामने आकर उनका रास्ता रोके। तो अल्लाह ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए इस्लाम को इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाई और हक का बोलबाला फरमाया। तो जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो मक्का के वो लोग जो ताकत का मुजाहरा करते थे, जो ताकतवर थे, जिस तरह आज जो है ये यहूद व नसारा, ये कुफार व मुशरिकीन, ये अमेरिका और इसराइल, ये आपस के अंदर इत्तेहाद किए हुए हैं और मुसलमान ममालिक जो है वो कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, आपस में इत्तेफाक नहीं, आपस के अंदर इत्तेहाद नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दौर के अंदर भी हजरत उमर जैसी गैरत जो है वो मुस्लिम हुक्मरानों को अता फरमाए। तो अगर ऐसी गैरत मिल गई उम्मत मुस्लिमा को, मुस्लिम हुक्मरानों को आपस के अंदर इत्तेहाद कर लिया, इत्तफाक कर लिया, तो फिर ये अमेरिका क्या, इसराइल क्या, ये जो जितने भी यहूद व नसारा के ये टोले हैं, ये फिर मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सकते नहीं, क्योंकि अल्लाह का ये वादा है कि हक जो है वो इस्लाम है और अल्लाह इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाएगा। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर जो 10 साल 6 माह और 8 दिन तकरीबन गुजरा, आपने अपनी मामला फहमी के एतबार से, अपनी फरासत के एतबार से, अपनी हिकमत अमली के जरिए और निज़ाम पर मजबूत गिरफ्त होने के जरिए, मुजाहिदीन की बेहतरीन तरबियत के जरिए और उम्मत के मामलात को समझते हुए और अल्लाह की तरफ से अता करदा रूहानी ताकत और कुव्वत के जरिए दीन इस्लाम को वो उरूज और सरबुलंदी अता फरमाई कि इस्लामी सल्तनत आपके दौर के अंदर तकरीबन 1036 बड़े बड़े शहर फतह हुए, तकरीबन 1036, और इस्लामी सल्तनत के अंदर तकरीबन 13 लाख मुरब्बा मील का इजाफा होकर इस्लामी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा खित्ते पर जो है वो इस्लाम का झंडा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है वो दौरे खिलाफत के अंदर उसको लहराया गया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जो मुजाहिदीन थे, जिनकी तरबियत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से हुई, जिनकी तरबियत रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से हुई, उनके सामने
دنیاوی کوئی مقصد نہیں تھا ہوتا، صرف اسلام کی سربلندی ہوتی تھی، صرف اسلام کی سربلندی، اسلام کا عروج ان کے پیش نظر ہوتا تھا۔ وہ بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ مہم اس کو سر کر جاتے تھے۔ مدائن، یہ دجلہ کے کنارے، عراقی حدود کے اندر، اور جو موجودہ ایران ہے، یہ اس وقت فارس کہلاتا تھا یہ سارا علاقہ، تو فارس کی حکومت کا ایک اہم شہر تھا۔ اس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر روانہ کیا۔ اب جب لشکر روانہ کیا، سامنے دریائے دجلہ، اور ان لوگوں نے وہ جو دریا پار کرنے کے جو سارے ذریعے تھے، کشتیاں وغیرہ، وہ ساری ہٹا دی، دریا پر پل کوئی نہیں۔ تو اب مجاہدین اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے دین کی سربلندی کے لیے کافی دیر انتظار کرتے رہے، کافی دن انتظار کرتے رہے، کوئی ذریعہ، کوئی سبیل جس سے ہم اس کو پار کریں اور پار کر کے جو ہے وہ شہر مدائن کو جو ہے وہ فتح کریں۔ لیکن جب معاملات کوئی بظاہر نظر نہ آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کو مخاطب کیا۔ دریا کو مخاطب کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا بحر انک تجری بامر اللہ، کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اور یقیناً تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، یا بحر انک تجری بامر اللہ، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور یقیناً اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے، فبحرمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبعدل عمر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، یقیناً اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کے وسیلے سے، اور حضرت عمر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ان کے عدل کے ذریعے سے، ان کے عدل کے وسیلے سے، الا خلیتنا والعبور، دریا ہمیں راستہ دے دے، دریا ہمیں راستہ دے دے۔ تو پھر اتنا کہہ کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے مجاہدین کو، اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دو۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ان مجاہدین کا جذبہ ایمانی تھا، دین اسلام کے عروج اور سربلندی کی خاطر اپنے جان کی بازی لگا دینا تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، گھوڑے دریا کے اندر دوڑا دیے، دریا نے راستہ دے دیا۔ جب دریا کو پار کر کے وہ شہر مدائن کے اندر پہنچے تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا دریا اتنا گہرا یہ عبور کر کے آ گئے بغیر کسی ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پھر اسلام کو فتح عطا فرمائی، یہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر۔ پھر دوسرا حضرت ساریہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں یہ بھی، اور حضرت ساریہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک نہاوند کے اندر بھیجا۔ ملک نہاوند کے اندر جب بھیجا، لشکر کفار کے آمنے سامنے جب مقابلہ ہوا تو جو دشمنوں کا لشکر تھا ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پہاڑی کے پیچھے آ کر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کریں گے۔ تو میلوں دور سفر ہے مدینہ طیبہ سے ملک نہاوند کا، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت عمر فاروق کو یہ کمال اور یہ فراست عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے، اور وہ اس میدان جہاد کا نقشہ اپنے سامنے دیکھ کر جب یہ دیکھا کہ حضرت ساریہ کے مقابلے کے اندر جو دشمن ہے وہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہونے والا ہے، حضرت عمر فاروق نے جمعہ کی نماز کے اندر دوران خطبہ منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ دہرائے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ سامعین صحابہ حیران ہوئے کہ بڑی عجیب بات ہے، آگے تو کبھی دوران خطبہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، خطبہ ہو رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، حضرت ساریہ ملک نہاوند کے اندر جہاد کے اندر مشغول ہیں، اور یہاں سے آواز دینا یا ساریۃ الجبل، بات کی سمجھ نہیں آئی۔
تو حضرت ساریہ کے ساتھ جو مجاہدین تھے اور حضرت ساریہ نے جب اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، لشکر واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت مشکل حالت کے اندر تھے، دشمن ہم پر بھاری ہو رہا تھا، لیکن حضرت عمر کی آواز ہم نے اس میدان کے اندر سنی، یا ساریت الجبل، ہم پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور دشمن پر حملہ کر کے ہم نے دشمن کو شکست دے دی۔ تو یہ اللہ رب العالمین اقوى الحاکمین نے آپ کو یہ بھی کمال عطا فرمایا، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین اقوى الحاکمین پھر ان کو ایسے کمالات عطا فرما دیتا ہے کہ فاصلے ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کی آواز بھی اللہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے اور سننے والے جو ہیں وہ ان کی آوازوں کو سن لیتے ہیں۔ تو حضرت ساریہ نے حضرت عمر کی آواز کو سنا، حضرت عمر نے آواز دی، اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت ساریہ کو اللہ نے پھر فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین اقوى الحاکمین کا وعدہ ہے کہ دین اسلام سر بلند ہوگا، بالآخر ہوگا۔ تو خوش نصیبی ہوتی ہے ان شخصیات کی، ان لوگوں کی جن کے ذریعے سے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ تو آج اس موجودہ دور کے اندر جو حالات امت مسلمہ پر گزر رہے ہیں، جو حالات امت مسلمہ گزار رہی ہے کہ ایک ایک کر کے وہ یہود و نصارہ، وہ کفار، وہ مشرکین مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن جس پر حملہ ہوتا ہے، جس پر جو ہے وہ دشمن حملہ آور ہوتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے، لیکن دوسرے مسلمان جو ہے وہ خاموشی کا اپنے آپ کو مجسم بنائے ہوئے۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھا جائے تو ایک مسلمان کی تکلیف پوری امت مسلمہ کی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، لیکن مسلمان اس دور کے اپنے اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مسلم حکمران جو ہیں وہ اپنے اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے مسلمان کی تکلیف کے اندر ان کا آسرا اور سہارا نہیں بن رہے۔ اگر ایسی صورتحال رہی تو ایک ایک کر کے وہ دشمن اس طرح حملہ آور ہوتا رہے گا، مسلمانوں کا نقصان ہوتا رہے گا۔ اللہ اسلام کو عروج اور بلندی اور سر عطا فرمائے گا جب مسلمان اتحاد کر لیں گے، جب مسلمان آپس کے اندر متفق ہو جائیں گے، تو پھر جب اتحاد کر کے پھر کوئی دنیا کی طاقت اور قوت جو ہے پھر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العالمین اقوى الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے، مسلم حکمرانوں کے اندر حضرت عمر والی دینی غیرت اور حمیت اللہ پیدا فرمائے اور اس کا جو ہے وہ ذرہ کوئی نصیب فرما کر اللہ مسلمانوں کو عروج اور سربلندی عطا فرمائے اور دشمنوں کو، یہود و نصارہ کو اللہ خائب و خاسر فرمائے اور ان کے منصوبوں کو ناکام فرما کر اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے، اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ یکم محرم الحرام ہے، نئے سال کا آغاز ہے، اللہ رب العالمین اس آئندہ سال کو ہمارے لیے کامیابی و کامرانی اور امن اور سلامتی والا سال بنائے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کے اندر بھی امن و سلامتی قائم فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔